بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج ہمارا موضوع ہے نماز کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، اور وہ کتنے اچھے ہیں کہ نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو ہم عنقریب بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لئن اقمتم الصلاۃ وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، اگر تم نے نماز قائم رکھی اور تم زکوٰۃ دیتے رہے اور میرے رسولوں پر ہمیشہ ایمان لاتے رہے اور ان کے پیغمبرانہ مشن کی مدد کرتے رہے اور اللہ کو اس کی دین کی حمایت و نصرت میں مال خرچ کر کے قرض حسن دیتے رہے، تو میں تم سے تمہارے گناہوں کو ضرور مٹا دوں گا اور تمہیں یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور سورہ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کی رب کی بارگاہ میں بڑے درجات ہیں اور مغفرت اور بلند درجہ رزق ہے۔ اور سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرُىٰ لِلذَّاكِرِينَ، اور آپ دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کیجیے، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تم نماز کے نظام کو قائم رکھو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کرتے رہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت بجا لاؤ تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے، یعنی غلبہ و اقتدار، استحکام اور امن و حفاظت کی نعمتوں کو برقرار رکھا جائے۔ اور سورہ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور نماز قائم کیجیے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ حضرات محترم، احادیث میں نماز کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اور قرآن پاک میں بھی جیسا کہ آپ نے سنا بہت ساری جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ کچھ احادیث یہ ہیں۔ عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان متفق علیہ وہذا لفظ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہونے کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ عن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لمبی حدیث شریف ہے، کچھ الفاظ یہ ہیں: ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءه ثم يقوم فیصلی رکعتین مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ الا وجبت لہ الجنہ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے اور پھر کھڑا ہو کر حضور قلب کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ اس حدیث کو امام مسلم، احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ عن ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود۔ رواه مسلم والنسائي والطبراني۔ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں رات کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استنجا اور وضو کے لیے پانی لاتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں نے عرض کیا، میں آپ سے جنت کی رفاقت مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے علاوہ اور کچھ؟ میں نے عرض کیا، مجھے یہی کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر زیادہ سجدے کر کے اپنے معاملے میں میری مدد کرو۔ اس حدیث کو امام مسلم، نسائی اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ربیہ بن کعب بیان کرتے ہیں کہ میں دن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا اور جب رات آ جاتی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کی پناہ لیتا۔ یہ الفاظ طبرانی کے ہیں کہ جب رات آ جاتی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی پناہ لیتا اور وہیں رات گزارتا۔ میں رات کو سنتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ اور سبحان ربی کا اس قدر ورد کرتے کہ میں تھک جاتا یا مجھ پر نیند غالب آ جاتی اور میں سو جاتا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے فرمانے لگے، اے ربیہ مانگو، کیا مانگنا ہے؟ اے ربیہ مانگو، جو مانگنا ہے میں تمہیں دوں گا۔ میں نے عرض کیا، مجھے مہلت دیں، میں ذرا سوچ لوں۔
مجھے خیال آیا کہ دنیا تو فانی ہے اور ختم ہو جانے والی ہے، لہذا میں نے عرض کیا میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے اور جنت میں داخل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، پھر فرمانے لگے یہ تجھے کس نے مشورہ دیا؟ میں نے عرض کیا مجھے مشورہ تو کسی نے نہیں دیا، لیکن میں جانتا ہوں کہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اعلیٰ مقام ہے، لہذا مجھے اچھا لگا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے میں دعا ضرور کروں گا، لیکن کثرت سجود کے ذریعے اس معاملہ میں میری مدد کرو۔ اس حدیث کو امام احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے، مذکورہ الفاظ طبرانی کی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک بنا واسد فقرک والا تفعل ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرک۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ وقال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن وقال الحاکم صحیح الاسناد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ تو ہو، میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیرا فقر و فاقہ ختم کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے ہاتھ کام کاج سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی ختم نہیں کروں گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، اور امام حاکم کہتے ہیں کہ صحیح الاسناد ہے۔ عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقیموا ولن تحصوا واعلموا ان خیر اعمالکم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن۔ رواہ ابن ماجہ واحمد والدارمی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین پر قائم رہو اگرچہ تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور یہ بات جان لو کہ تمہارے تمام اعمال میں سب سے افضل عمل نماز ہے، اور مومن کے سوا کوئی وضو کی پابندی نہیں کرتا۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ، احمد اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ عن عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود۔ رواہ ابن ماجہ والبزار۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے، اور ایک برائی مٹاتا ہے، اور ایک درجہ بلند کرتا ہے، تو تم کثرت سے سجدہ کیا کرو۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور بزار نے روایت کیا ہے۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرج زمن الشتاء والورق يتهافت فأخذ بغصنين من شجرة قال فجعل ذلك الورق يتهافت قال فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله
فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة رواه احمد باسناد حسن۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے، درختوں کے پتے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا تو اس کے پتے گرنا شروع ہو گئے اور فرمایا اے ابو ذر، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے جو نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ گئے۔ اس حدیث کو امام احمد نے سند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے۔ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من حال يكون عليها العبد احب الى الله من ان يره ساجدا معفرا وجهه في التراب رواه الطبراني باسناد حسن۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے بندے کی سب سے پسندیدہ حالت یہ ہے کہ وہ سجدہ ریز ہو کر اپنے چہرے کو خاک آلود کر رہا ہو۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے سند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔